بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. اور چائنا نے انڈیا کے خلاف واٹر بم چلا دیا. ورلڈ بینک نے بھارت کو وارننگ دی تھی کہ اصولی طور پہ تم پاکستان کا پانی نہیں روک سکتے. جو عالمی ثالثی عدالت ہے اس نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ سندھ طاس کے معاہدے کا جو ہے اس کے گارنٹرز ہم لوگ ہیں اور تم یک طرفہ طور پہ اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے. چائنا نے بار بار بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے پانی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا ورنہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. امریکہ اور برطانیہ نے بھی بھارت کو تنبیہ کی تھی کہ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش خطے میں کشیدگی کو جنم دے گا. تو پاکستان کا موقف تو پہلے دن سے اٹل ہے کہ اگر بھارت نے اس کے حصے کا پانی روکا تو ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے. اب تمام تر بددیانتی کے باوجود بھارت ابھی تک پاکستان کے حصے کا 1 لیٹر پانی بھی نہیں روک سکا. لیکن چائنا نے واٹر بم چلا دیا. بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے. چائنا اس وقت دریائے برہم پترا پر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا رہا ہے. منصوبے پہ تیزی سے کام جاری ہے اور اس ڈیم کی تعمیر پہ تقریباً 170 ارب ڈالر لگیں گے اور چائنا اس کو ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کا اعزاز رکھتا ہے. تو چائنا کے اس اقدام پر بھارت میں ماتم شروع ہو گیا. گودی میڈیا اس منصوبے کو چائنا کی آبی جارحیت قرار دے رہا ہے. ان کی چیخیں 7ویں آسمان تک جا رہی ہیں. سنیں آپ ذرا کیا کہہ رہے ہیں یہ. We are in the lower lying areas. India and Bangladesh would be impacted by it, and the ecological experts claim that perhaps the flow of Brahmaputra river will be controlled, and that may impact the ecological imbalance or balance in the region, affecting the ecology, the agricultural needs of the region. And not just today, but even last year in December 2024, the Indian government or the External Affairs Ministry and senior officials. ہندوستان کو اگر تنازعات کا مجموعہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. مذہب سے لے کے سیاست تک، معیشت سے لے کے کھیل کے میدان تک ہر ایشو پہ دوہرا معیار ہے. ہر بات میں تضاد ہے. آپ دیکھیں بھارت اگر دریائے سندھ، چناب اور جیلم پر ڈیم بنانے کا اعلان کرے تو وہ جائز، لیکن چین دریائے برہم پترا پہ ڈیم بنانا شروع کر دے تو پھر دن رات واویلا. یہی حال کھیلوں کا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ہاکی حلال ہے، سنوکر، باکسنگ اور والی بال حلال ہے، لیکن جب کرکٹ کی بات آئے تو بھارت کی ہٹ درمی اور بے شرمی کا مظاہرہ، بار بار میچ کھیلنے سے انکار. تو بھارت کی اس گھٹیا حرکت پہ ہمارا لالا تو شدید غصے میں ہے. بم بم نے آج بھارت کو اس کی اوقات یاد کرا دی. کیسے؟ سنیں ذرا. اچھے ایمبیسیڈر بنے اپنے ملک کے، ملک کے لیے ایمبیرسمنٹ نہ بنے. تو یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. جو نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا ایک آدھا لڑکا، اس کی وجہ سے سارا یہ پرابلم ہوا ہے. ایگو کے لیے شکلیں بھی چاہیے پھر، اور بس ایک گندا انڈا جو ہے نا وہ پورے کمرے کا ماحول خراب کر دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بردر، تھینک یو. کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہد آفریدی گندا انڈا کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جس نے کرکٹ کے شائقین کو مایوس کیا، جن کی ہٹ گرمی کے باعث سب ٹکٹ واپس ہوں گے؟ تو میرے خیال میں تو یہ گندا انڈا جو ہے عرفان پٹھان ہے. بھارت کے یہی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جن کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. یہ کھیل میں سیاست کو گھسیڑ دیتا ہے، مذہب کو دیش بھکتی کا تڑکا لگا دیتا ہے. اپنی اسکرین پہ آپ یہ مناظر دیکھیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فوجی افسر ایک چھوٹے سے بچے کو کوئی گفٹ دے رہا ہے. یہ غریب بچہ بھارتی پنجاب کا رہنے والا ہے، سارا دن سڑکوں پہ کھانے پینے کی اشیاء بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے. بھارتی سینا نے اس 10 سالہ بچے کے اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا اور اس مہربانی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپریشن سندور کے دوران یہ بچہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بارڈر پہ بیٹھے فوجیوں کو کھانے پینے کا سامان سپلائی کرتا تھا. ان خدمات کے عوض اب بھارتی سینا اس بچے کی تعلیم و تربیت اور رہن سہن کا انتظام کرے گی. یہ تو تھی بھارتی سینا کے اپنی جنتا کے لیے جذبات. لیکن بھارت کی عام جنتا اپنی سینا سے محبت نہیں کرتی. آپریشن سندور کے بعد RSS والے بھارتی سینا کو ذلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ یو پی کے مشہور شہر مرزا پور کے ہیں. آپ دیکھیں ہندو مذہبی جنونی کس طرح اپنے فوجی جوان کو زمین پر لٹا لٹا کر مار رہے ہیں. کل رات کا واقعہ، ابھی تک اس حوالے سے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. آپ ہی بتائیں کل کو بارڈر پہ کوئی بلاوا آ گیا تو کیا یہ فوجی جنتا کی خاطر اپنی جان قربان کرے گا؟ میرے خیال میں تو فوجی لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈالے گا، مورچہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کیونکہ جس فوج کے باوردی سپاہی کو چوک میں چوراہوں میں چوروں کی طرح لٹا کر ٹھڈے مارے جائیں، گالیاں دی جائیں، اس فوج کے سپاہی کیسے اپنے وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں؟ اس لیے تو جنگ کے دنوں میں بھارت کے سینا سپاہی جو تھے وہ افسروں سے چھڑیاں مانگ رہے تھے.
ہندوستان کے ہندو مذہبی جنونی پہلے صرف اپنے مقامی مخالفین اور اقلیتوں کا جینا حرام کرتے تھے، لیکن اب تو انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی دھمکا رہے ہیں. سنیں ذرا قصہ ہی سر عام KFC کے سٹاف کو دھمکا رہے ہیں کہ مانسون کے دوران یہاں چکن نہیں بیچنا. کمال تو یہ اس واقعے کہ اگلی روز لندن میں ایک افریقن برطانوی شہری نے KFC کے اس توہین کا بدلہ لے لیا. یہ لندن میں واقع ایک انڈین ریسٹورنٹ کے مناظر دیکھے برطانوی حکام سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن یہی انڈین کمیونٹی اس وقت بالکل خاموش تھی جب اپنے ملک میں ان کے دیش بھکت KFC پر توڑ پھوڑ کر رہے تھے. تب ان کی زبانوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے. انڈین ہندو دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جائے، اوقات اس کی وہی ہوتی ہے، اس کے سامنے کو گوشت کھا لے تو اس کا دھرم بھشٹ ہو جاتا ہے. لیکن مخالفین کی دکان توڑنا، ان کے کاروبار برباد کرنا، یہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ سب RSS کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اسی انتہا پسندی کو ہندوتوا کہتے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ مودی کی زندگی اور لمبی ہو اور یوں ہی ایک لمبے عرصے تک انڈیا میں مسلط رہے اور انڈینز پوری دنیا میں یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں. جاتے جاتے میں آپ کو ایک افسوسناک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلیپنگ پرنسس دنیا سے چلا گیا. سعودی شاہی خاندان نے شہزادہ الولید بن خالد بن طلال کے انتقال کا اعلان کر دیا. مرحوم شہزادے کی عمر 36 سال تھی، پچھلے 20 سال سے کوما میں تھا. 2005 میں جب وہ 15 سال کے تھے، اس وقت برطانیہ کے ملٹری کالج میں زیر تعلیم تھے، تو ان کا ایک دن موٹر سائیکل پہ خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا. وہ دن اور آج کا دن وہ بچہ تب سے کومے میں تھا. ان کے والد انہیں لندن سے رعایت لے گئے، دنیا جہان سے ڈاکٹرز بلوائے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن باپ نے ہمت نہیں ہاری. ڈاکٹروں کے مشورے کے برعکس انہوں نے کبھی وینٹیلیٹر اتارنے کی اجازت نہیں دی. ان کی ثابت قدمی نے شہزادہ الولید کو امید کا استعارہ بنا دیا اور سلیپنگ پرنس نے 2019 میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو ہلکے سے جنبش دی. تب سے ایک امید تھی، لیکن آج وہ امید بھی ٹوٹ گئی. سلیپنگ پرنس کی اس کہانی میں ایک سبق ہے، اس کہانی میں ایک باپ کا عزم ہے، اس کہانی میں باپ کی شفقت ہے. یہ کہانی بتاتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر کبھی ہار نہیں مانتے. اور دیکھیں اب یہ ایک استعارہ بن گیا. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کے غم دور کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ہندوتوا کا یہ چہرہ جو ہے پوری دنیا کو ذرا بار بار دکھائے تاکہ یہ مزید ذلیل ہوں. آمین ثم آمین.